صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا $500 ارب کے اسٹار گیٹ اے آئی پروجیکٹ کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا اسٹار گیٹ فوری طور پر اے آئی انفراسٹرکچر کی تعمیر شروع کرے گی۔ اے آئی انفراسٹرکچر $500 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ اوپن اے آئی، سافٹ بینک اور اوریکل اے آئی میں $500 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اس سے 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ بولے ٹک ٹاک کے مالک سے میری ملاقات ہوئی ہے، ایلن مسک ٹک ٹاک خریدنا چاہیں گے تو ڈیل کرا دوں گا۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا بائیڈن انتظامیہ کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بننے والے افراد کو معافی دی۔ بائیڈن نے اپنی فیملی اور مجرموں کو صدارتی معافی دی۔ بچوں کے پیدائشی شہریت کے حق کی منسوخی 22 ریاستوں میں چیلنج کر دی گئی۔ نیو جرسی کے اٹارنی جنرل کہتے ہیں آئین امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو شہریت کا حق دیتا ہے۔ صدر کو بادشاہت طرز پر ملک چلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ سیاسی لڑائی نہیں بلکہ قانون کی بالادستی کی لڑائی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارت سنبھالتے ہی جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ اور متعدد ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے۔ کہ کمیشن اگر نہیں بناتی، جو ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ چوتھے اجلاس میں نہیں جائیں گے، حکومت عندیہ دیتی ہے کہ یس ہم نے بنانا ہے، خان صاحب کی یہی انسٹرکشن ہے۔ جب خان صاحب کی انسٹرکشن آ جائے دیٹس فائنل ورڈ۔ اگر حکومت نے کہا کہ ہم بنا رہے تو پھر تو جائیں گے، اگر حکومت کمیشن بنا نہیں رہی تو اجلاس تو نہیں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو مذاکرات ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا حکومت کو 7 دن کا الٹیمیٹم۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں حکومت تحقیقاتی کمیشن بنانے کا عندیہ دے تو مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 9 مئی واقعات پر کمیشن بنانے پر کوئی قانونی قدغن نہیں۔ بیرسٹر علی ظفر بولے بانی نے بار بار کہا ہے حکومت مطالبات نہیں مانتی تو مذاکرات ختم کر دیں۔ ٹرمپ کے آنے سے اثر پڑے گا۔ غزہ میں بندی ہو گئی، چاہتے ہیں پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہ ہو۔ صحافی نے پوچھا کیا کوئی اور ملاقات ہو رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر آرمی چیف کی، علی ظفر بولے کیوں پریشانی بڑھا رہے ہیں نون لیگ والوں کی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں جوڈیشل کمیشن کی مخالفت۔ اسپیکر چیمبر میں کمیٹی کا اجلاس، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے کمیٹی کو بریفنگ دی۔ جوڈیشل کمیشن سے متعلق جائزہ اجلاس میں کمیشن بننے کی مخالفت ہو گئی۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹیوں کا اگلا اجلاس 28 جنوری کو ہوگا۔ رانا ثناءاللہ نے بتایا آئندہ اجلاس میں پی ٹی آئی کے مطالبات پر اپنا موقف پیش کر دیں گے۔ سب کمیٹی پی ٹی آئی کے مطالبات کا جائزہ لے کر جواب تیار کرے گی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کو جوڈیشل کمیشن سے مشروط کرنے کے سوال پر کہا وہ جو کہتے ہیں وہ کریں، ہم جواب تحریری طور پر دیں گے۔ حکومت جوڈیشل کمیشن تشکیل دے گی یا نہیں یہ ہمارے جواب سے معلوم ہوگا۔ عرفان صدیقی نے بتایا جوڈیشل کمیشن پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، 7 ورکنگ ڈے پورے ہوں گے تو جواب دیں گے۔ ممکن ہے کمیشن بننا اور کیا بننے جا رہا ہے؟ اگر وہ مشروط کرنا چاہتے ہیں یہ کسی چیز کے ساتھ تو میں نے تو آگے بھی کہا ہے کہ یہ 2014 سے دھرنے سے یہ کمیشن بنانا چاہیے۔ دھرنا کیوں ہوا، اس کے بعد جے آئی ٹی کیوں بنی، میاں نواز شریف کو کیوں گھر بھیجا گیا۔ کمیشن بننا ہے تو 2014 والے دھرنے کی تحقیقات کے لیے بھی بنائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پی ٹی آئی کو جواب، کہا خلوص کی کمی ہو تو مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کے لیے امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ احسن اقبال نے کہا مذاکرات شرطوں کے ساتھ یا کنپٹی پر پستول رکھ کر نہیں ہوتے۔ پی ٹی آئی شرائط کے ساتھ مذاکرات کرے تو یہ خود فرار ہونے کی کوشش ہوگی۔ احسن اقبال نے ڈونلڈ ٹرمپ کو حلف اٹھانے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی قومی اسمبلی آمد، اپوزیشن نے اجلاس چلنے نہ دیا، او کی آوازیں نکالیں، چور چور کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ڈیسک بجاتے رہے۔ پی ٹی آئی اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، ایوان میں کان پڑی آواز سنائی نہ دی۔ وزیر قانون کو ہیڈ فون لگا کر تقریر کرنا پڑی، اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے طنز کیا، ڈیسک بجا کر وزیر اعظم کو استقبال کیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف سمجھتے ہیں ہر میچ فکس ہوگا، انہیں نہیں معلوم پارلیمنٹ میں اپوزیشن سی چپلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ سب سے پہلا نظام جس کو آپ ٹھیک کریں جمہوری اسٹیبلشمنٹ بعد آپ پہلے کریں گے عدالتی نظام۔ سب سے پہلی چیز جو فاؤنڈیشن پاکستان کی جو ہلی بھی اپنی جگہ سے وہ ہے عدالت، عدالتی نظام۔ عمران خان صاحب کا پاپولیرٹی گراف کیوں ہے؟ وہ ان کی نفرت، عمران خان کی ایک پاپولیرٹی ادھر ہے اور ان کی نفرت کی وجہ سے ادھر ہے۔
जमहूरियत और एस्टैब्लिशमेंट से पहले अदलिया को ठीक करना होगा। अदालतों ने वक्त खत्म होने के बाद भी नवाज शरीफ के लिए फैसले सुनाए। सेनेटर फैसल बाबरा के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई मकबूल इसलिए हैं कि अवाम नून लीग और पीपल्स पार्टी से नफरत करते हैं। बानी पीटीआई को डील अब तक ऑफर नहीं हुई, होगी तो कबूल कर लेंगे। सारिम कत्ल केस की तहकीकात जारी। जेर हिरासत 5 मुलजमान को इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजमान में 2 चौकीदार, मुअल्लिम, वॉलमैन और सारिम के वालिद का रिश्तेदार शामिल है। मुलजमान का डीएनए किया जाएगा। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी का पुलिस सराय का कहना है अपार्टमेंट की यूनियन को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। सारिम का अगवा और कत्ल की वारदात अपार्टमेंट के अंदर ही हुई। कराची के इलाके गार्डन से मुबीना इखवान अनी आलियान और अली रजा को 8 रोज के बाद भी पुलिस तलाश न कर सकी। फ्रंटियर कॉलोनी से लापता 10 साला ज़हनी माजूर आयान का ताहाल कुछ न पता चल सका। पीराबाद से 10 रोज कबल लापता होने वाला 14 साल का मुबश्शिर लियारी से मिल गया। सर सैयद के इलाके से शुभ लापता होने वाली 4 साल बच्ची को पुलिस ने ढूंढ निकाला। मैंने बहैसियत वज़ीर आला सोचा कि जब वज़ीर आला बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फिरता है तो वो पुलिस के अफसरान, वो लोग जो फ्रंट में मुकाबला करते हैं, उनके पास भी ऐसी गाड़ियाँ होनी चाहिए। इस महीने जो है वो 30 गाड़ियाँ इंशाल्लाह आने वाली हैं और उसके बाद फॉलोड बाय 130 गाड़ियाँ हमने दी हुई हैं। हमें अपने तमाम शहदा और गाजियों पर फख्र है। हमारे गाजी अपने सूबे मुल्क में बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर कहते हैं पुलिस ने जब भी डिमांड की हमने दिल खोल कर पैसा दिया। रिया खान से शुरुआत हो चुकी, बेहतरीन गाड़ियाँ दी जा रही हैं। ट्रेनिंग स्कूल को बेहतरीन बनाएंगे। नॉर्थ कराची में पुलिस के हाथों मारे गए 3 मुलजमान उजरत कातिल और जराइम पेशा निकले। 4 मुलजमान नॉर्थ कराची 5C4 में बाप बेटे को कत्ल करने आए थे। पुलिस ने हलाक होने वाले मुलजमान के मोबाइल फोन से अहम मालूमात हासिल कर ली। सुपारी देने वालों ने दुकानदार याकूब और बेटे जहांजेब की तस्वीर भी दी थी। 4 मुलजमान पंजाब और कराची पुलिस को भी मतलूब थे। तहकीकात का दायरा लाहौर तक वसी कर दिया गया। बलाई इलाकों में बर्फबारी से ठंड मजीद बढ़ गई। अब्टाबाद, गलियात, मानसेरा शदीद बर्फबारी की लपेट में। शुगरान, कागान में 1 फीट, बारान में 2.5 से 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। सुआत की वादी कलाम, मालम जब्बा और महबदन में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम और वादी लीपा में भी हर सू बर्फ की बर्फ। शदीद सर्दी में लोग घरों तक महदूद, गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर। क्वेटा, चमन और ज़ारत में भी बर्फबारी। स्वात के इलाके ख्वाजा खेला में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई। माँ और 2 बच्चे जान बहक।